بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی رات جب آپ اپنے نرم بستر پر لیٹیں گے اور نیند کی آغوش میں جانے لگیں گے تو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رک کر سوچئے گا کہ کیا معلوم یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہو۔ کیا معلوم کہ کل صبح آپ کی آنکھ اس دنیا کی روشنی میں نہیں بلکہ اندھیری، تنگ اور خوفناک قبر میں کھلے۔ وہ قبر جہاں کوئی اپنا نہیں ہوگا، جہاں کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی موبائل فون، کوئی روشنی نہیں ہوگی، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سچ رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایسا خوفناک منظر جو ہم سب کا منتظر ہے، لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا راز، ایک ایسی حقیقت جو آپ کی موت کے فوراً بعد آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ آج میں اس سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں، ایک ایسا خوفناک اور عبرت ناک منظر جو ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ لیکن ٹھہریے، گھبرائیے مت، کیونکہ اسی ہولناک اندھیرے کے درمیان ایک ایسی کھڑکی بھی ہے جو جنت کی طرف کھلتی ہے۔ ایک ایسا خفیہ عمل ہے، ایک ایسا پوشیدہ راز ہے جو اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو قبر کا وہ عذاب، وہ سانپ، وہ بچھو، وہ تنگی اور وہ اندھیرا آپ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو اس ہولناک گڑھے سے بچا سکتا ہے؟ ابھی وہ راز باقی ہے، وہ خاص دعا اور وہ عمل میں آپ کو اس ویڈیو کے بالکل آخر میں بتاؤں گا، جسے آج کے دور میں اکثر لوگ نہیں جانتے اور اسی وجہ سے وہ غفلت میں مر رہے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھ لی اور اس عمل کو سمجھ لیا تو واللہ آپ کی آخرت بدل جائے گی، آپ کی قبر نور سے بھر جائے گی۔ اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مت ہٹیے گا اور دل کے کانوں سے اس پیغام کو سنیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم کتنے نادان ہیں۔ ہم اس دنیا کے چند سالوں کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنے مکانوں کو سجایا، اپنے کاروبار کو بڑھایا، اپنی گاڑیوں کو چمکایا، لیکن اس سچے گھر کو بھول گئے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت کا جب اسرائیل علیہ السلام آپ کے سرہانے کھڑے ہوں گے، جب آپ کی روح پیر کے انگوٹھے سے کھینچی جا رہی ہوگی، جب زبان گنگ ہو جائے گی، آنکھیں پتھرا جائے گی اور آپ کے اپنے ہی سگے ہاتھ آپ کو غسل دے رہے ہوں گے۔ وہ کپڑے جو آپ نے بڑے شوق سے خریدے تھے وہ اتارے جا رہے ہوں گے اور ان کی جگہ ایک سفید بنا سلائی کا کفن آپ کے جسم پر لپٹا جا رہا ہوگا۔ آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے آپ کے جنازے کو کندھا دے کر اس قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے جہاں ہر طرف خاموشی کا راج ہے۔ وہ آپ کو اس تنگ و تاریک گڑھے میں اتاریں گے، لکڑی کے تختے رکھیں گے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے آپ کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیں گے۔ مٹی کا پہلا کوا گرے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ آپ اندھیرے کے اس قید خانے میں اکیلے رہ جائیں گے جہاں سورج کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے ہی آپ کے پیارے آپ کی قبر پر مٹی ڈال کر واپس مڑیں گے، آپ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہے ہوں گے۔ آپ اندر سے چیخ رہے ہوں گے کہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ لیکن افسوس، اس وقت آپ کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اندھیرا اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور پھر اچانک قبر کی دیواریں ہلے گی، زمین شک ہوگی اور دو ہولناک فرشتے منکر اور نکیر اپنی نیلی اور کالی آنکھوں کے ساتھ، اپنے خوفناک چہروں کے ساتھ
آپ کے سامنے نمودار ہوں گے۔ ان کی آواز کڑکتی ہوئی بجلی جیسی ہوگی۔ وہ آپ کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ میرے بھائیو، اس وقت وہ انسان تڑپ اٹھے گا جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، جس نے گناہوں میں زندگی گزاری تھی، جس نے فلمیں، ڈرامے، سود، جھوٹ، غیبت اور زنا میں اپنی راتیں برباد کی تھی۔ وہ کہے گا، ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، کاش میں دنیا میں واپس چلا جاؤں اور نیک اعمال کر لوں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ قبر اسے اتنے زور سے بھینجے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جس کی تپش اور آگ اسے جلاتی رہے گی، اور ایسے ایسے زہریلے سانپ اس پر مسلط کر دیے جائیں گے کہ اگر وہ زمین پر ایک پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر سبزہ نہ اگے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت کتنا رحیم اور کریم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے اپنے بندوں کو اس کے عذاب سے بچانے کے لیے کتنے راستے بنائے۔ ہمارے پروردگار تو چاہتا ہی نہیں کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کی آگ میں چلے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو تھوڑی سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ماں کے دل میں محبت ڈالی، وہ اپنے بندے کو قبر کے عذاب میں کیسے تڑپتا دیکھ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جو اپنی امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر گھنٹوں روتے تھے اور کہتے تھے، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت کمزور ہوگی، یہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے گی، یہ دنیا کی رنگینوں میں کھو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے ایسے قیمتی تحفے عطا فرمائے، ایسے ایسے وظائف اور دعائیں سکھائے کہ اگر کوئی گناہگار سے گناہگار انسان بھی ان پر عمل کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا بات ہے؟ آپ اتنے مغموم کیوں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہنم کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں اور اس کے خوف سے میرا دل کانپ رہا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کے 600 پر ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اللہ کا وہ عظیم پیغام پہنچایا، وہ انمول راز بتایا جس کے ذریعے امت محمدی کے گناہگار بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ کیا راز ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا؟ ابھی وہ راز باقی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں وہ عمل آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے دل کو تھام کر بیٹھیے اور گناہوں کی اس تباہی کو سمجھیے جس نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، گناہ انسان کے دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی تھی،
لیکن ہم نے اپنی راتوں کو گناہوں کا اڈا بنا لیا ہے۔ موبائل فون پر فحش فلمیں دیکھنا، نامحرم مردوں اور عورتوں سے رات بھر باتیں کرنا، سود کے معاملات کرنا، دوسروں پر تہمتیں لگانا، یہ سب ہمارے روز کا معمول بن چکا ہے۔ ہم سونے سے پہلے اپنے فون کو تو چارجنگ پر لگا دیتے ہیں تاکہ صبح اس کی بیٹری فل ہو، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری روح کی بیٹری کا کیا ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ ایک دل دہلا دینے والی سچی مثال سنیے۔ ایک نوجوان تھا جو بہت امیر تھا، اس کے پاس ہر آشائش موجود تھی۔ وہ اپنی راتیں پارٹیوں اور گناہوں میں گزارتا تھا۔ نمازوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ماں باپ اسے سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو زندگی جینے کے دن ہیں، بوڑھے ہو کر توبہ کر لیں گے۔ ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گناہ کی ایک محفل سے لوٹا۔ اپنے عالیشان کمرے میں ایئر کنڈیشن چلا کر نرم گدے پر سو گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ صبح اٹھ کر ایک نئی ڈیل فائنل کرنی ہے، بہت سے پیسے کمانے ہیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ موت کا فرشتہ اس کے سرہانے پہنچ چکا ہے۔ رات کے کسی پہر اس کا ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی روح نکل گئی۔ وہ تڑپتا رہا لیکن آواز باہر نہ نکل سکی۔ صبح جب اس کی ماں کمرے میں آئی تو اس کا اکلوتا بیٹا مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کا چہرہ کالا پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ جب اسے قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو مٹی ڈالنے کے بعد جیسے ہی لوگ ہٹے، اچانک قبر سے ایک ایسی بھیانک چیخ سنائی دی کہ وہاں موجود لوگوں کے دل دہل گئے، زمین لرز اٹھی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر اس انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر سو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، گناہوں کی تباہی بہت بڑی ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتی ہے اور قبر میں بھی رسوا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار یا اللہ کہہ کر رو پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سمندر کے جھانک کے برابر گناہوں کو بھی سیکنڈوں میں معاف فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا خاص عمل ہے، وہ کون سا پوشیدہ راز ہے جو ہمیں اس خوفناک انجام سے بچا سکتا ہے؟ وہ کون سا تحفہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس راز کو فاش کروں، اس عمل کو بیان کروں جسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی قبر دوزخ کا گرہ نہیں بلکہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی صرف 30 آیت ہیں۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے قبر کے عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ صورت کوئی اور نہیں بلکہ سورۃ الملک ہے، جسے قرآن پاک کے 29ویں پارے کی پہلی سورت کہا جاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ خاص دعا اور عمل جو آپ کو سونے سے پہلے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے باوضو ہو کر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے اور پھر سورۃ الملک کی تلاوت کرے۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ موبائل یا قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرے، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے،
میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ اے باری تعالیٰ، اس صورت کی برکت سے میری قبر کو روشن فرما، مجھے منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما اور مجھے قبر کے عذاب سے پناہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ سورت قبر میں ایک نور بن کر آئے گی۔ جب عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آئے گی تو یہ سورت کہے گی کہ یہاں سے مت آؤ، یہ راتوں کو مجھے پڑھا کرتا تھا۔ جب پیروں کی طرف سے آئے گی تو یہ سورت وہاں سے بھی ڈھال بن جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ راز ہے جسے اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ رات کو گھنٹوں سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یہ 5 منٹ کی سورت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ خدا را آج ہی سے عہد کیجئے کہ آپ کبھی بھی سورۃ الملک پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ آئیے اب ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گندے اعمال پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اس رحیم و کریم خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ندامت کے 2 آنسو بہاتے ہیں۔ کیا معلوم کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو اور یہی دعا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اے ہمارے غفور الرحیم اللہ، اے کائنات کے مالک، اے دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار، ہم تیرے عاجز، مسکین اور گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ ہمارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ہماری خطائیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ یا اللہ، اگر تو نے ہماری گرفت کر لی تو ہم برباد ہو جائیں گے، اگر تو نے ہمیں اپنی رحمت سے دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اے اللہ، ہم راتوں کو تجھے ناراض کرتے رہے اور تو صبح ہمیں رزق دیتا رہا، ہم تیرے احکامات کو توڑتے رہے اور تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہا۔ یا اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے اندھیروں میں کیے، جو ہم نے اکیلے میں کیے، جو ہم نے اعلانہ کیے۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اس تنگ و تاریک گڑھے کے خوف سے ہمیں امن عطا فرما۔ جب منکر نکیر ہم سے سوال کرے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اسے نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ جو بھائی اور بہن اس وقت پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ جب ہماری روح نکلے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو، اگر آپ کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایک بھی آنسو نکلا ہو تو اللہ تعالیٰ کے واسطے اس پیغام کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی انسان سورۃ الملک پڑھنا شروع کر دے اور اس کی قبر کا عذاب بچ جائے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے بیانات ملتے رہیں، اور ابھی اسی وقت کمنٹ باکس میں اپنے گناہوں کی توبہ کے طور پر استغفر اللہ ضرور لکھیے، کیونکہ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا استغفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قبر کے عذاب سے بچائے اور دنیا و آخرت کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔